والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سورہ مزمل کا دوسرا رکوع ہے. سورہ مزمل کے پہلے رکوع میں آپ نے سنا کہ ابتدا دور میں تہجد کی نماز فرض کر دی گئی تھی. حضور علیہ السلام کو واضح طور پر حکم دیا گیا کہ آپ رات کے 2/3 یا آدھی رات یا رات کے ایک پہر میں اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں اور قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس لیے کہ آپ پر ایک بڑی ذمہ داری ڈالی جانی ہے اور نفس کو کچلنے کے لیے راتوں کا اٹھنا بے حد مفید ہے. اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام کو صبر کا حکم دیا گیا کہ آپ پر جو پریشانیاں اور جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان تمام پریشانیوں میں، ان تمام مشکلات میں آپ صبر کرتے رہیں اور مشرکین کی طرف سے جو باتیں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں اس پر آپ توجہ نہ دیں. ان کو مجھ پر آپ چھوڑ دیجئے، میں خود ان سے نمٹ لوں گا. پھر حضور علیہ السلام کی بحثیت اور کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی اور بتایا گیا کہ اگر تم باز نہ آئے تو یوں سمجھ لو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا، اس نے نہیں مانا تو انجام اس نے دیکھ لیا. ایسا ہی کچھ تمہارے ساتھ بھی ہونا ہے. اگر تم بھی باز نہیں آتے ہو، نہیں مانتے ہو تو تمہارا بھی انجام ایسا ہی ہوگا. دنیا میں بچو گے، آخرت میں نہیں بچ سکتے ہو، وہاں تو عذاب مل کر رہے گا. لہٰذا ایک نصیحت نامہ تمہیں دیا جا رہا ہے، اس نصیحت کو قبول کر لو اور صحیح راستے پہ آ جاؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو. اب دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ جو تہجد کی نماز کی فرضیت تھی 1 سال تک برابر رہی. 1 سال کے بعد یہ اگلا حکم آیا جس میں اب تخفیف کر دی گئی اور اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. فرضیت ختم کر دی گئی اور اسی کو نفل عبادت رکھا گیا اور آسانی پیدا کر دی گئی. وہ آسانی پیدا کرنے کی وجوہات اور اس کو منسوخ کرنے کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی اس آیت کے اندر آگے بتائی گئی کہ کیوں اس نماز کو فرض نہیں رکھا گیا، اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہیں. ان وجوہات کو
بیان کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم دیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس حکم پر عمل کرتے رہے۔ آپ رات کے 2 حصوں میں قیام کرتے تھے، کبھی آدھی رات اور کبھی رات کے ایک پہر میں، اور کتنا قیام کرتے تھے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا، اتنا لمبا قیام آپ علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی راتوں کو قیام کرتے تھے۔ بسا اوقات تو ساری رات صحابہ جاگتے تھے کہ کہیں رات کا قیام ہم سے چھوٹ نہ جائے، اس لیے کہ اس دور میں گھڑیوں کا اس طرح کا کوئی رواج تھا نہیں۔ اس قیام کو پانے کے لیے ساری رات جاگتے تھے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف دے دی۔ لیکن اس نماز کی جو فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ فرائض کے بعد سب سے اہم اگر کوئی نماز ہے تو بتایا گیا کہ تہجد کی نماز ہے، اور اس کے فائدے کیا کیا ہیں وہ بھی بتائے گئے۔ تو اس اگلے رکوع کے اندر اس تخفیف کا تذکرہ ہے۔ ان ربک یعلم، بلا شبہ آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم، کہ آپ قیام کرتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل، 2/3 رات کے قریب، جس طرح پیچھے حکم دیا گیا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ساری رات آپ قیام کیجئے مگر تھوڑا سا آپ آرام کیجئے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اسی اعتبار سے وہی ترتیب یہاں بتائی گئی کہ آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ رات کے 2/3 حصوں میں کھڑے رہتے ہیں، اس میں آپ قیام کرتے ہیں، وَنِصْفَهُ، اور آدھی رات، وَثُلُثَهُ، اور رات کے 1/3 حصے میں آپ قیام کرتے ہیں۔ آپ کے رب کو سب معلوم ہے۔ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ بھی قیام کرتے ہیں، وہ بھی تہجد کی نماز کے لیے رات بھر کھڑے رہتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ اندازہ فرماتا ہے اللیل والنہار، رات اور دن کا، علم ان لن تحصوہ، اس نے جان لیا، اس کو معلوم ہے، ان لن تحصوہ، کہ ہرگز تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو، یعنی ہرگز بھی تم نباہ نہیں کر سکو گے۔ یعنی اگر اس حکم کو برابر جاری رکھا جائے، تہجد کی فرضیت کو باقی رکھا جائے، اس رب کو معلوم ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، تم اس حکم کو پورا نہیں کرو گے، اس لیے وہ رب چاہتا ہے کہ تم پر آسانی پیدا کر دے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تم پر عنایت فرمائی، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فرمایا پڑھو تم ما تیسر، جو آسانی ہو سکے، من القرآن، قرآن میں سے، یعنی اب تمہارے لیے 2/3 یا آدھی رات، رات کے ایک حصے قیام کرنا فرض نہیں رہا، اب جتنا تم سے ہو سکتا ہے پڑھ لو، جتنا تمہیں موقع ملتا ہے اتنا پڑھ لو۔ علم ان سیکون منکم مرضی، کیوں یہ تخفیف دی جا رہی ہے، کیوں یہ آسانی پیدا کی جا رہی ہے؟ علم، اس نے جان لیا، اس کو معلوم ہے، ان سیکون منکم مرضی، کہ ان قریب ہوں گے تم میں سے کچھ بیمار۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی حالت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی ہے، کبھی بیماری آ سکتی ہے، جب تہجد کی نماز فرض ہوگی تو ایک بیمار تو مشقت میں پڑے گا، وہ کیسے پھر اس وقت اس نماز کو پڑھ پائے گا؟ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کچھ لوگ ہوں گے جو سفر کریں گے، چلیں گے، فی الارض، زمین میں، یبتغون من فضل اللہ، تلاش کریں گے وہ اللہ کے فضل کو۔ بہت سارے لوگ رزق کے معاملے میں دور دراز کا سفر کریں گے تو سفر کے دوران بھی
تہجد کی نماز پڑھنا آدمی کے لیے مشکل ہو جائے گا، سفر کی تھکان اور پھر رات کو اٹھ کر قیام کرنا، دن بھر چلنا، کا انسان مشقت میں پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں تخفیف کر دی گئی، اب جتنا ہو سکتا ہے کر لو. وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کچھ ہوں گے جو قتال کریں گے، جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. جہاد بھی کرنا، اس کے لیے بھی ایک جماعت لگی ہوگی، کچھ لوگ وہاں ہوں گے جنہوں نے لڑنا ہے، اور پھر اگر ان کو رات بھر قیام کے لیے رکھ دیا جائے ان کے لیے اور مشکلات کا سامنا آئے گا. تو اس لیے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی گئی. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، فَقْرَؤُوا تو تم پڑھو، مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ جو آسان ہو اس میں سے، یعنی قرآن کریم میں سے جتنا آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ دو. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی آسانیاں پیدا کر دی، کتنی مہربانی کر دی. آج تو امت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، فجر میں نہیں آ سکتے تو تہجد میں کیسے آ سکتے. تو اللہ نے اتنی مہربانی کی کہ اس حکم کو منسوخ کر کے آسانی پیدا کر دی. لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ ٹھیک ہے تہجد کی نماز تم نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو فرائض ہیں فرائض میں کوئی نرمی نہیں، کوئی تخفیف نہیں ہے. تم بیمار ہو تب بھی نماز پڑھنی پڑے گی. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو گے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھو گے، کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اشاروں سے پڑھو گے. سفر میں ہوں گے تب بھی پڑھنی، حضر میں ہوں گے تب بھی، میدان جہاد میں اگر ہوں گے دشمن سے مقابلہ چل رہا ہو اس صورت میں بھی تمہیں نماز معاف نہیں ہے. اس وقت بھی بتایا کہ نماز ادا کرنی ہے، اس کا طریقہ الگ بتایا. لیکن نماز میں کسی طرح کی پھر کوئی کنسیشن یا کوئی تخفیف نہیں کی گئی. بتایا گیا کہ جہاد میں ہوں تو کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، ایک رکعت انہوں نے پڑھ لی وہ محاذ پر جائیں گے، جو باقی ہیں وہ دوسرے جو امام کے ساتھ آ کر دوسری رکعت ادا کریں گے، اور اس طریقے سے آپ ترتیب بنائیں گے. لیکن نماز جو فرائض ہیں آپ ان میں کسی طرح کی کوئی معافی نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز پڑھ قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو. جو مال تم خرچ کر رہے ہو یہ تمہارا قرض حسنہ ہے. اور قرض سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ اس لیے کہ جب انسان کسی کو قرض دیتا ہے اور آدمی کو پوری امید ہوتی ہے کہ استعمال کرنے کے بعد میرا قرض واپس لوٹا دے گا، اسی طرح اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ انسان کو دے گا، بلکہ کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر و ثواب انسان کو ملنا ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ جو کچھ تم بھیجو گے آگے اپنے، من خیر وہ بہتر ہے، من خیر بھلائی میں سے، تجدوه عند اللہ پاؤ گے تم اس کو اللہ کے پاس. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کرام سے کہ کون ہے کہ جس کو اس کا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ پسندیدہ ہو. صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں سے ہر کوئی آدمی ہوئی اسی بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ پسند ہے. آپ نے فرمایا سوچ کر بتاؤ. صحابہ نے پھر یہ بات فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کچھ تم آگے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو وہ تمہارا ہے، اور جو کچھ تم پیچھے چھوڑ جاؤ گے اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے وارثوں کا ہے. دیکھا وما تقدموا لانفسکم جو کچھ آگے بھیج رہے ہو اپنے لیے تو من خیر بھلائی میں سے، تجدوه عند اللہ اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے تم، ہوا خیرا وہی بہتر ہے، واعظم اجرا اور اجر کے اعتبار سے ثواب کے اعتبار سے بھی بڑا ہوا ہے. واستغفر اللہ تم استغفار کرتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو. اس لیے کہ انسان جو حکم دیا گیا ہے کمزور ہے انسان،
کما حق اس پر عمل نہیں ہو پاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، فرمایا ساتھ ساتھ میں اللہ سے معافی بھی مانگتے رہو، جو کمی کوتاہی کمزوری رہ گئی اس پر اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرے گا۔ ان اللہ غفور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ